نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بکر او کما قال علیہ السلام۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے دو چیزوں پر گفتگو کروں گا۔ ایک ہے لقب ابو بکر اور دوسری ہے فضیلت ابو بکر۔ سامعین محترم، آپ رضی اللہ عنہ کا نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، جبکہ لقب صدیق ہے۔ صدیق آپ کا انتہائی دل نشین اور اعلیٰ ترین لقب ہے۔ علامہ ابن عبد البر الاستیاب جلد 1 صفحہ 331 پر اس کی توجیہ یوں بیان کرتے ہیں: لبدارہ الی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل ما جاء بہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں پہل کی، اس لیے آپ کا نام صدیق رکھا گیا۔ علامہ دلمی سبل الہدا جلد 1 صفحہ 252 پر حضرت ام ہانی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا ابا بکر ان اللہ سماک صدیق۔ علامہ ابن عساکر تاریخ دمشق جلد 32 صفحہ 51 پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں: لأنزل اللہ اسم ابی بکر من السماء صدیق۔ علامہ ابن سعد طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 170 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو وہب کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپسی پر مقام طوا پر پہنچے تو آپ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ میری قوم اس واقعے کی تصدیق نہیں کرے گی۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یصدقک ابو بکر وہو صدیق۔ سوال اٹھتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے اگر اس لفظ کے معنی اور مفہوم پر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ واقعی صدیق اکبر ہے۔ صدیق کا لقب صرف ایک نام اور اسم ہی نہیں، صدیق کا لقب صرف ایک استعارہ اور علامت ہی نہیں، صدیق کا لقب صرف چند لفظوں کا مجموعہ ہی نہیں، بلکہ صدیق کا لقب بارگاہ الہی اور بارگاہ رسالت سے حضرت ابو بکر کو عطا ہونے والا لقب ہے۔ صدیق کا لقب خدائی اور مصطفائی سرٹیفکیٹ ہے، صدیق کا لقب خدائی اور مصطفائی ڈگری ہے، صدیق کا لقب خدائی اور مصطفائی انعام و اکرام ہے، صدیق کا لقب خدائی اور مصطفائی سند اعزاز ہے۔ ہاں، جہاں صدیق ہوتا ہے وہاں گمراہی نہیں، ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ جہاں صدیق ہوتا ہے وہاں جہالت نہیں، شریعت ہوتی ہے۔ جہاں صدیق ہوتا ہے وہاں نفرت نہیں، محبت ہوتی ہے۔ جہاں صدیق ہوتا ہے وہاں زبردستی نہیں، شرافت ہوتی ہے۔ جہاں صدیق ہوتا ہے وہاں دوزخ نہیں، جنت ہوتی ہے۔ جہاں صدیق ہوتا ہے وہاں موت نہیں، حیات ہوتی ہے۔ جہاں صدیق ہوتا ہے وہاں پکڑ نہیں، نجات ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اگر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں تمام انسانوں سے انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل اور برتر ہستی کون سی ہے تو بلا تأمل جواب ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کیونکہ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ اس سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ تمام صحابہ سے افضل ہیں تو قرآن کی کوئی آیت پیش کریں۔ قرآن کی بہت ساری آیات آپ کی افضلیت پر دال ہے، میں ان میں سے دو چند پیش کرتا ہوں۔ سورۃ الزمر پارہ 24 آیت نمبر 33: والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی متوفہ 1225 ہجری تفسیر مظہری جلد 8 صفحہ 215 پر لکھتے ہیں: وقال الکلبی وابو العالیہ والذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق به ابو بکر۔ مولانا ادریس کاندلوی تفسیر معارف القرآن جلد 7 صفحہ 86 پر لکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا ہوا وہی اس آیت کا مصداق ہے۔ دوسری آیت پارہ نمبر 30 سورۃ اللیل آیت 17 اور 18: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَالَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ علامہ اسماعیل حقی متوفہ 1139 ہجری تفسیر روح البیان جلد 10 صفحہ 279 پر فرماتے ہیں کہ والآیات نزلت فی حق ابی بکر حین اشترى بلالا۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی متوفہ 1225 ہجری تفسیر مظہری جلد 10 صفحہ 279 پر لکھتے ہیں کہ اتفاق المفسرین علی ان الآیات نزلت فی ابی بکر فالعرض منہ توصیف الصدیق بکونہ اتقى الناس اجمعین۔
اجمعین غیر الانبیاء، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ اگر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہے تو کوئی ایسی متواتر مرفوع بتوثیق روایت حدیث پیش کرے جو یہ ثابت کرے کہ حضرت ابو بکر تمام صحابہ سے افضل ہے۔ بخاری جلد 1 صفحہ 517، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس احب الیک قال عائشہ قلت من الرجال قال ابوہا۔ دوسری حدیث مسلم جلد 2 صفحہ 279 پر لکھتے ہیں، صفحہ 279 پر حدیث موجود ہے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر۔ یہ دونوں روایتیں صحیحین کی ہے، اس کے صحیحین کے ہاں اہل سنت کے ہاں صحیحین کی روایت پر کوئی کلام نہیں ہوتا۔ تیسری حدیث ابو داود جلد 2 صفحہ 291 پر حدیث موجود ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل امت النبی بعد ابو بکر ثم عمر ثم عثمان۔ ہم کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، ان کے بعد عمر ہے، ان کے بعد عثمان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، آپ اس کے روایت کو دیکھتے ہیں، ان کا پہلا راوی احمد بن صالح ہے۔ علامہ ابن حجر تقریب صفحہ 118 پر فرماتے ہیں ثقۃ حافظ تکلم فی النساء بسبب اوہام لہ۔ دوسرا راوی انبسہ ہے، انبسۃ بن خالد بن یزید۔ علامہ ابن حجر تقریب صفحہ 463 پر فرماتے ہیں صدوق من التاسعہ، میں 9ویں طبقے کا صدوق راوی ہے، ان کی وفات 118 میں ہے، ان کی وفات 198 میں ہے۔ تیسرا راوی یونس ہے، یونس بن سیف الکلائی۔ علامہ ابن حجر تقریب صفحہ 644 پر لکھتے ہیں مقبول ووہم من سماہ یوسف۔ چوتھا راوی ابن شہاب ہے۔ علامہ ابن حجر تقریب صفحہ 716 پر فرماتے ہیں الفقیہ الحافظ متفق علی جلالتہ و اتقانہ۔ پانچواں راوی سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب ہے۔ علامہ ابن حجر تقریب میں فرماتے ہیں احد الفقہاء السبع وکان ثابتا عابدا فاضلا۔ چھٹا راوی عبداللہ بن عمر ہے، جلیل القدر صحابی ہے، الصحابۃ کلہم عدول کی روح سے ان پر کوئی کلام نہیں۔ حضرت علی کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ 3 احادیث متواترہ سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر تمام صحابہ سے افضل ہے، حضرت علی کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اٹھاؤ بخاری جلد 1 صفحہ 517، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے پوچھا کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل کون ہے، تو میرے والد نے کہا کہ ابو بکر، اور میں نے کہا کہ ان کے بعد میرے والد نے کہا کہ حضرت عمر۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے، تو آپ نے حضرت حسان کے وہ اشعار سنائے جن کو علامہ ابن عبد البر نے الاستیاب جلد 1 صفحہ 330 پر نقل کرتے ہیں اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل خیر البریۃ اتقاها واعدلها بعد النبی اوفاها بما حمل ثانی تعلیل محمود مشهده واول الناس ممن صدق الرسل۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ الفقہ الاکبر صفحہ 3 پر لکھتے ہیں، صفحہ 3 پر اپنا یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں وافضل الناس بعد النبی ابو بکر۔ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حفظ اللہ شرح عقیدۃ الطحاوی صفحہ 145 پر اپنا یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ ہونا آپ رضی اللہ عنہ کے تمام امت میں افضل اور مقدم ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ نے افضل کہا، مصطفیٰ نے افضل کہا، فقہا نے افضل کہا، صحابہ نے افضل کہا، علماء نے افضل کہا، پھر مجھے کہنے دیجئے خیر الخلائق و افضل البشر، خیر الخلائق و افضل البشر بعد از نبی بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہوا۔